اگر مودی بھائی جان کے دماغ پہ آئی ہوئی ہے جنگ، اگر ان کو رات کو جنگ آتی ہے، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ جنگ سے کچھ ہم کر لیں گے تو بسم اللہ آ جائیں۔ میں آج کل صبح ڈنڈ لگا رہا ہوں بیٹھ کے، سارے ڈنڈ، کیونکہ لڑنا ہم لڑنے کے لیے ہیں، آؤ۔ اس وقت یہ بات تو ہے ہی نہیں کہ کون کس جماعت کا ہے، کون کس کا ہے، یہ تو ختم ہو گئی بات۔ کل میں نے انالیسس دیکھا نا تو میں نے کہا ویل ڈن، اسلحہ تو ہمارے پاس پورا ہے۔ کئی بیوقوف لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم تو بس اپنا نماز پڑھ کے اللہ سے دعا مانگ کے لڑائی کریں گے۔ نماز تو پڑھیں گے ہی، دعا بھی مانگیں گے ہی، لیکن ہتھیار بھی پورے رکھیں گے کہ پڑھو نماز اور پڑھو دعا۔ جی ہم ان کا طیارہ آئے گا اوپر سے، ہم نیچے سے 2 رکعت نماز پڑھیں گے، نماز کی پڑھ کے طیارہ گرے گا۔ یہ احمقانہ بات ہے۔ وہ 65 کی جنگ ہوئی تھی، کوئی بیوقوفوں سے میں نے یہ بات سنی تھی، کئیوں سے میں نے سنی کہ جی ان کے طیارے آتے تھے تو داتا صاحب نے آگے بم کیچ کر کے دریا میں پھینک دیے۔ بم جو ہے یہ بم سے ہی لڑنا پڑے گا۔ جہازوں کی لڑائی جہاز سے ہی ہوگی، ہم ہتھی لڑیں گے ضرور، لیکن یہ کہ خوش ہو جاؤ بس۔ الحمدللہ الذی ہدانا الی صراط مستقیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وامتہ اجمعین۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم واخری تحبونها نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد۔ قابل احترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، برخورداروں اور معزز مستورات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے۔ یہ امتحان کی جگہ، یہ ہر طرح کا امتحان آئے گا، ہر طرح کا۔ کبھی کسی کو کوئی امتحان ہے، کسی کو کوئی امتحان نہیں، امتحان ضرور ہے۔ کیونکہ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تم لوگوں نے کیا سمجھا ہوا ہے کہ ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے جی ہم مسلمان ہیں، ایمان لائے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، بس ٹھیک ہے ڈن، ہم پاس ہو گئے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں تم آزمائے جاؤ گے، تمہیں ضرور کسی نہ کسی شکل میں آزمایا جائے گا۔ ایسے نہیں چھوٹ سکتے، خالی کہہ کے فارغ نہیں ہو جاؤ گے۔ دلیل ہوتا ہے، ہر بات کی دلیل ہوتی ہے، چیکنگ ہوگی کہ بھی ہاں بتاؤ یہ تم ایمان والے ہو بھی کہ نہیں ہو، جو تم کہہ رہے ہو اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ نہیں سچے ہو۔ ایک حدیث مجھے یاد آ گئی، ایک دفعہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ، ایک صحابی ہیں معاذ بن جبل۔ اب معاذ بن جبل کون ہیں پہلے یہ سن لو گے، وہ ہیں کون۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، جس کے بارے میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ میری امت میں جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سب سے زیادہ حرام اور حلال کے مسائل کو معاذ جانتا ہے۔ حضور کی مہر لگی ان کے علم پہ کہ ان سے بڑا حلال حرام کا علم کسی کو نہیں ہے۔ اور پھر ایک جگہ فرمایا کہ میری امت کے علماء کا جھنڈا قیامت والے دن معاذ بن جبل کے ہاتھ میں ہوگا۔ اتنے بڑے آدمی، اتنے بڑے آدمی۔ اب ایک دفعہ فرماتے ہیں کہ میں سفر میں جا رہے تھے، سفر میں کہیں غزوہ تھا، اس میں جا رہے تھے۔ اب غزوے میں جب جاتے تھے نا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اونٹنی ہوتی تھی، اس اونٹنی کے اوپر جو کچھاوا ہوتا تھا اس کے اوپر نا پردہ ہوتا تھا باقاعدہ، چھت ٹائپ، آرس چھت ٹائپ، اور سارا تو چاروں طرف سے گرمی، بے پناہ گرمی، 45-50 گرمی۔ تو ایسی گرمی کے چکر میں نا تو وہ سارا کورڈ ہوتا تھا حضور کا۔ باقی صحابہ کی اونٹنیاں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ چلتی تھی۔ تو سفر اس وقت اکثر سفر رات کو کرتے تھے، کیونکہ دن میں گرمی بہت ہوتی تھی۔ رات کا سفر کرتے تھے، پھر فجر کی نماز کے بعد
کہیں پڑاؤ ڈال دیتے تھے، پھر آرام سے تھوڑا آرام کرتے تھے، شام ٹھنڈے ہو جائے تو چلیں گے۔ تو معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ میرے دل میں ایک کوشچن جو ہے نا بڑا زبردست تھا کہ میں کس طرح پوچھوں حضور سے، کوئی علیحدہ موقع مل جائے نا اکیلے میں کہیں، کیونکہ بڑے آدمی جب ہوتے ہیں، بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، ان سے جو ہمارے جیسے چھوٹے چھوٹے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کوشش کرتے ہیں کسی طرح مجھے کل کو ٹائم مل جائے نا اکیلے، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ اکثر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی مجھے اکیلے آپ سے 2 منٹ چاہیے، ذرا کوئی اور نہ ہو۔ اب وہ کہتے ہیں میں ایسا اس کی طاق میں تھا کہ کسی وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اکیلے میں مجھے اگر 2 منٹ مل جائیں تو میں اپنی بات دل کی پوچھ لوں۔ اب یہ سفر تھا تو سفر رات بھر سفر کیا، نماز پڑھی، پھر سفر شروع کیا، تو اب وہ نا ایسا ہوا کہ غلبہ آ گیا نیند کا۔ اکثر رات کو آج کل چھوٹی جاتے ہیں تو رات کو کئی لوگ فجر پڑھ کے چلنا گے جی، تو فجر پڑھ کے جس نے جانا ہے نا، فجر پڑھ کے جس نے سفر کرنا ہے، یاد رکھو وہ عشاء پڑھتے ہی سو جایا کرے، کیونکہ اگر 5-6 گھنٹے سوئے نہیں نا تو پھر سمجھ لو کہ خیر ہے نہیں۔ اکثر لوگوں کے ایکسیڈنٹ اسی طرح ہوئے ہیں کہ فجر پڑھ، رات کو ڈرائیور ساتھ ہیں تو صاحب نے کہا کہ جی ٹھیک ہے جی صبح فجر پڑھ کے نکلیں گے بھی، اور رات 12 بجے تک سے 1 بجے تک ڈرائیور صاحب کو کام لگائے رکھا، تو صبح اٹھے گاڑی میں بیٹھے، چلو جی چلیے، آپ خود گاڑی میں بیٹھے خود تو سو گئے، تو ڈرائیور کو سمجھا کہ ڈرائیور لوہے کا آدمی ہے، یہ تھوڑی سوئے گا، وہ چلے سے، اب ڈرائیور بھی رات کا جاگا ہوا، خود تو یہ سارے گاڑی میں پیچھے آگے کھڑاٹے مار رہے ہیں، اب ڈرائیور گاڑی چلاتا ہے اور ڈرائیور بھی سو جاتا ہے۔ تو اکثر میرے جاننے والوں کے ایکسیڈنٹ اسی طرح ہوئے ہیں کہ صبح آنکھ لگ گئی، بس جھونکا آیا تو سو گئے، سب کچھ گیا۔ اب یہ صحابہ کے ساتھ لوگ جا رہے تھے تو صحابہ پہ نیند کا غلبہ آ گیا، سب اونگنے لگے، وہ ایسے ایک دم اونگتے وہ جب مہاریں ہاتھ سے چھوٹی، اونٹنیوں کی مہاریں اونٹوں کی چھوٹی تو وہ کوئی ادھر کو اونٹنی نکل گئی، کوئی ادھر کو نکل گئی، کوئی ادھر کو نکل گئی، یہ نیند کے غلبے نے ان کو سلا دیا۔ اب ادھر ادھر ہو گئی تو معاذ کہتے ہیں کہ میں حضور کی اونٹنی کے ساتھ ساتھ تھا، میں ساتھ ساتھ تھا، باقی لوگوں کی اونٹنیاں ادھر ادھر غائب ہو گئی، کوئی ادھر دور۔ اب اچانک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کشاوے کوچ کا پردہ اٹھایا اور پردہ اٹھا کے دیکھا کہ یہ کیا ہوا، کوئی بھی نہیں۔ تو مجھے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ساتھ ہوں، تو آپ نے فرمایا معاذ، میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں۔ کہا میرے قریب آؤ، قریب آؤ، تو کہہ رہے میں نے اونٹنی بالکل قریب کر لی، تو قریب کر لی تو مجھے حضور نے پوچھا یہ کیا ہوا، یہ لوگ کہاں گئے، یہ مجھے اکیلا چھوڑ دیا۔ حضور کمانڈر کے ساتھ ساتھ تو ایک پیرا ہوتا ہے، کمانڈر کے ساتھ ساتھ تو پیرا ہو، یہ پیرے والے کہاں گئے، سب کہاں چلے گئے، مجھے اکیلا چھوڑ دیا۔ اب یہ بات سمجھانے کے لیے یہ سمجھ لو کہ بات کیا کرنی ہوتی ہے، جس آدمی کو موقع مل جائے نا کسی بڑے آدمی سے، اور موقع بھی ایسا ہو۔ اب یہ موقع تھا کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو کہتے کہ دیکھو جی باقی سارے تو جناب ادھر ادھر نکل گئے، سو گئے، میں جناب کا خادم ہوں، باقیوں کو تو کسی کو پرواہ ہی نہیں۔ دیکھیں نا مجھے آپ دیکھیں کیسی پرواہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ ساتھ، میں نہیں سویا، جاگ رہا ہوں، تو میں آپ کے ساتھ ہوں تاکہ اپنی اہمیت بتا دوں باس کو۔ لیکن وہ صحابی تھے اور معاذ بن جبل تھے، وہ ہمیں سمجھا کے گئے تم نے کرنا کیا ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ ایسی بات نہیں ہے، لوگ اصل میں نیند کا غلبہ آ گیا تو لوگ اونگنے لگ گئے ہیں، تو اونگتے اونگتے وہ سمجھ نہیں آئی، وہ ادھر ادھر اٹھنے لگی ہیں، اوپر نیند کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، ورنہ آپ کے سب جانے ساتھ ڈری ہیں، کہیں نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا اس کا، یہ لیڈر کو کیا جواب دینا ہے، یہ تو سبارڈینیٹ نے کہا، لیڈر نے کیا کرنا ہے یہ بھی سن لو۔ لیڈر نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ نہیں یہ کوئی بات ہے کرنے والی، یہ تو بالکل ٹھیک لوگ نہیں ہیں، انہوں نے کیا کیا، لیڈر نے کیا کیا، حضور نے کیا فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں یار نیند تو مجھے بھی نیند آ گئی ہے، میں بھی سو گیا تھا، یعنی ایسا کور کر دی ہر بات کو۔ یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ جب بڑے لوگوں سے بات کرو، یاد رکھو جس کا تعلق کسی بڑے سے ہو جائے تو کبھی چھوٹے لوگوں کی شکایت نہ لے کے جائے اس کے پاس اپنی اہمیت بنانے کے لیے کہ جی میں بڑے لائر ہوں جناب، وہ تو کچھ نہیں۔ یہ ہمیں فارمولہ بتایا، اور لیڈر کا فارمولہ کیا ہے کہ کبھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ بدگمانی نہ کرے، کبھی بدگمانی نہ کرے۔ یہ سمجھنے کی باتیں، اس کے اثرات ہوتے ہیں۔
یہ لیڈر اور قوم کے اثرات ہیں. خیر کہتے ہیں تو مجھے حضور نے فرمایا کہ جس کا مفہوم ہے کہ میرے اور قریب ہو جاؤ. میں خوش ہو گیا کہ حضور فرما رہے ہیں اور قریب. تو میں نے اونٹنی بالکل ساتھ کر دی, ایسے ہو گیا جیسے اونٹنیاں آپس میں ٹکرانے لگ گئیں, اتنی قریب کر لی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کہا یا رسول, اب میں نے موقع دیکھا وہ والا کہ یہ موقع بن گیا وہ. میں نے کہا یا رسول اللہ ایک سوال ہے میرا, اگر آپ اجازت دیں تو میں وہ سوال آپ سے پوچھ نہ لوں, کیونکہ اس سوال نے یا رسول اللہ مجھے, وہ عربی کے الفاظ ہیں میں اس کا ترجمہ بتا رہا ہوں آپ کو, یا رسول اللہ اس سوال نے مجھے غمگین کر دیا ہے, مجھے بیمار کر دیا ہے, یعنی میں ڈپریشن میں آ گیا ہوں اس سوال کی وجہ سے, اتنا میں اس سے ڈپریس ہوا ہوں. میں طاق میں تھا کہ بھی آپ اجازت دے دیں میں سوال پوچھ لوں. تو یا رسول اللہ آپ سے وہ سوال پوچھ نہ لوں؟ اب آپ نے فرمایا پوچھ لو. تو پھر معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ میں اس بات سے پریشان ہوں کہ میں کون سا ایسا عمل کروں کہ اللہ مجھے جہنم سے پناہ دے کے جنت میں بھیج دے. یہ سوال ہے جس کی وجہ سے میں پریشان ہوں, میں بیمار ہو گیا ہوں, میں ٹینشن میں ہوں. یہ تھے ان کے سوال. اب ہم نے فرمان سے بتاؤ ہم میں سے کتنے لوگ اس ٹینشن میں ہیں کس طرح میں جہنم سے بچ کے جنت میں چلا جاؤں. یہ ہونی چاہیے ہر مسلمان کی سوچ کہ کیسے میں جہنم سے بچوں اور کیسے جنت میں چلا جاؤں. یہ ہے ہمارا مقصد حیات. یہ فکر ہونا مسلمان پہ لازمی ہے, یاد رکھنا. اب اس پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 جواب دیے. یہ سن لو غور سے کہ جواب کیا تھے. وہ فارمولہ کیا بتایا کہ تم جہنم سے بچ جاؤ گے اور جنت میں چلے جاؤ گے اگر یہ 3 کام کر لیے. بتا دوں آپ کو. ایک تو آپ نے فرمایا پہلا کام یہ ہے کہ تم اس بات کی شہادت دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی شہادت دو. نمبر 1. نمبر 2, 5 وقت کی نماز پڑھنے کا اہتمام کرو. 5 وقت کی نماز پڑھنے کا کیا کرو؟ اہتمام کرو. اور جو تمہارے ذمے زکوٰۃ ہے اس کو ادا کر دو. زکوٰۃ نہ روکنا. کلمہ, نماز اور زکوٰۃ. اور تمہارے دل میں ہر وقت, مفہوم بتا رہا ہوں, تمہارے دل میں ہر وقت اللہ کے راستے میں کرنے کی نیت ہو کہ میں اللہ کے راستے میں جان دے دوں گا. اللہ کے راستے میں جان دینے کا جذبہ تمہارے اندر موجود ہونا چاہیے. وَجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ. اپنی جان اور مال کو اللہ کے راستے میں لگاؤ. خواہش ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ نبیوں کے نبی, بادشاہوں کے بادشاہ, محبوب اللہ کے سب سے بڑے, ان کے دل میں بھی یہ خواہش تھی کہ یا اللہ کاش مجھے شہادت مل جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس خواہش کی وجہ سے کہ میرے نبی کی یہ خواہش ہے, اللہ نے شہادت کا درجہ دیا اپنے نبی کو. کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب جو وفات ہوئی تھی تو اس کی ایک بڑی وجہ وہ زہر تھا جو ایک عورت نے حضور کو دیا تھا. ایک حضور عورت کے کھانے پہ گئے تھے اور صحابہ بھی ساتھ تھے, تو اس عورت نے کھانے میں زہر ملا کے دیا. اب زہر میں والا کھانا جو لقمہ حضور نے کھایا, زبان پہ رکھا, تو لقمے میں سے آواز آئی کہ یا رسول اللہ مجھے نہ کھائیں, میرے اندر زہر ہے. وہ تو اللہ کی حفاظت میں تھے. صحابہ نے کھانا کھا لیا, اس زہر کی وجہ سے کئی صحابہ شہید ہوئے تھے اس زہر کی وجہ سے. اور کتابوں میں لکھی ہے بات کہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات ہوئی تھی تو اسی زہر کی آمیزش کی وجہ سے ہوئی تھی. آپ کی زبان اتھر پہ اسی کڑواہٹ رہتی تھی, اسی میں آپ کا انتقال ہوا. اللہ نے گویا شہادت کا درجہ دیا کہ شہادت کا اندر جذبہ ہونا چاہیے کہ میں شہید ہو جاؤں گا اللہ کے راستے میں.
اگر کوئی ایسا موقع بن جائے نا تو خوش ہو جایا کرو، خوشی سے کہ شکر اللہ تعالیٰ جو سوچ رہے تھے وہ تو وقت آ گیا۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا تھا، جب جو لڑائی ہونے لگی تو دو جرنیل آپس میں سامنے آمنے ہوتے تھے، اس وقت یہ لڑائی ہوتی تھی، لڑائی ہاتھ کی لڑائی تھی، تلوار کی لڑائی تھی، سامنے آمنے جو ہوئے تو اس نے جرنیل نے، جو نصرانیوں کا جرنیل تھا، اس نے کہا پیچھے فوج دیکھو کتنی ہے، ہماری فوج دیکھو اور اپنی فوج دیکھو، چند لوگ ہو، تم ادھر دیکھو پیچھے کتنی لائنیں۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے سے جواب دیا تھا کہ تم لوگ جتنے بھی ہو نا، تم لوگ جنگ جیتنے آئے ہو، یہ میرے ساتھ جو لوگ ہیں نا، یہ سارے مرنے کی خواہش میں آئے ہیں، ان کی خواہش موت کی ہے، یہ مرنے آئے ہیں، انہوں بچنے تو ہے ہی نہیں، یہ بچ کے پریشان ہو جائیں گے، یہ بچیں گے تو اداس ہو جائیں گے، یہ تو مر کے خوش ہوں گے، یہ تو مرنے آئے ہیں، ان سے کون لڑے گا جو مرنا چاہتے ہیں۔ دو صحابی آپس میں بیٹھے، اس جنگ میں دو صحابی آپس میں بیٹھے، انہوں نے کہا آؤ دعا مانگیں، آؤ دعا کرتے ہیں، دوسرا آمین کہے۔ ایک نے دعا کی، لمبی بات ہے وہ، ایک نے دعا کی یا اللہ کل میرا مقابلہ ایک بڑے تگڑے کافر سے ہو، وہ مجھے مارے میں اسے ماروں، وہ میرے سے لڑائی کرے، وہ مجھ سے لڑائی کرے، مجھ پہ وار کروں، حتیٰ کہ آخر کار میں اسے تیرے راستے میں قتل کروں اور اس کی غنیمت حاصل کروں اور میں غازی بنوں۔ تو دوسرے نے کہا آمین۔ دوسرے کو نے کہا تم دعا کرو، اس نے کہا یا رسول اللہ، یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ کل میرا مقابلہ ایک بہت بڑے طاقتور سے ہو، وہ مجھ پہ وار کرے، میں اس پہ وار کروں، لڑتے حتیٰ کہ وہ مجھے تیرے راستے میں شہید کر دے، وہ میرے کان بھی کاٹ لے، میری ناک بھی کاٹ لے، میرے بازو کاٹ لے، اور وہ بازو کاٹ لے، سب کچھ میرے ایک ایک عضو کو وہ کاٹ دے، تو وہ کل انہی کٹے ہوئے جسم کے ساتھ میں کل جب تیرے دربار میں پیش ہوں تو تو مجھ سے یہ سوال کرے کہ بتا تیرے یہ ناک اور کان اور یہ ہاتھ کس لیے کاٹے گئے تھے، کیوں کاٹے گئے تھے؟ تو میں کہوں یا اللہ یہ تیرے راستے میں کٹے تھے، تیری ذات کے لیے کٹے تھے، اور آپ یا اللہ اس پہ مہر لگا دے کہ ہاں تو نے سچ کہا، یہ میرے ہی لیے کاٹے گئے تھے، یہ میرے لیے کٹے ہیں، تو اس پہ یا اللہ مہر لگا دے، تو یا اللہ میں یہ چاہتا ہوں۔ دوسرے نے کہا آمین۔ تو دونوں کی دعائیں کل اسی طرح قبول ہوئیں، ایک نے اسی طرح جیت گیا، اس کو مال غنیمت ملا، انہیں قتل کر دیا، یہ خود شہید ہو گئے۔ اسی طرح ان کے کان اور ناک کو کاٹ کے اس نے دھاگے میں پرو کے بازار میں لایا، اسی طرح جیسے دعا مانگی تھی۔ اب کچھ عرصے کے بعد یہ جو صحابی تھے جنہوں نے اپنے آپ کو غازی بننے کا کہا تھا، انہوں نے کہا خدا کی قسم اس کی دعا میری دعا سے اچھی تھی، اس کی دعا میری دعا سے اچھی تھی، میری دعا اچھی تھی، اس کی اچھی تھی۔ تو میرے دوستو، ہم تو مرنے کے لیے ہیں، ہمیں تو مرنا ہی ہے، لڑ کے نہ مرے ویسے مر جائیں گے۔ تو یہ جو صورتحال بن جائے، جنگ والی صورتحال بن جائے، تو خوش ہو جاؤ کہ ہم تو بس آ گیا، وہ وقت آ گیا جس کا انتظار تھا، ہم تو لڑنا ہی چاہتے ہیں۔ ہاں لیکن یہ نہیں، مطلب اس کا یہ نہیں ہے کہ ہم کسی سر گلے چڑھ جائیں گے، نہیں۔ اب جنگ اگر ہم پہ مسلط کی جائے، اب جو ہے نا یہ پہلگام میں یہ ہو گیا ہے جی، اب آپ خود اپنے ایمان سے سوچیں، اپنے ایمان سے یہ بات سوچیں کہ کیا کوئی آدمی یہ مسلمانوں بندہ جا کے اس کو ایسے قتل کرے گا کہ بتا بھی کلمہ پڑھ کلمہ آتا ہے چھوڑ دیتا ہوں، نہیں آتا چل گولی مار دو۔ یہ تو خود ایک بتانے کے لیے تھا کہ بھئی یہ دیکھو یہ مسلمانوں نے کر، یہ تو پلان ہے پورا، ورنہ اگر کسی ویسے مارنے آیا ہے کوئی تو سب کو مار دے گا۔ پھر مسلمان ابھی جہاں پہ بلوچستان میں کیا ہوا تھا، بلوچستان میں بس سے انہوں نے بندے اتارے، بتاؤ کس کے پاس پنجابیوں کا پنجاب کا شناختی کارڈ کس کے پاس ہے، اس کو مارنا، باقیوں کو نہیں مارنا۔ کیوں؟ کہ بلوچستان پنجاب کی لڑائی ہو جائے۔ یہ تو پلاننگ ہوتی ہے، یہ تو اندھوں کو پتہ چل گیا، یہ تو پلاننگ ہے، یہ پلاننگ ہے کہ ایک گھنٹہ وہ پوچھتے رہے لوگوں سے، ایک گھنٹہ پوچھتے رہے بتاؤ بھی تم کلمہ آتا ہے، نہیں آتا گولی، ایک گھنٹہ تک، ایک گھنٹہ نہ کوئی وہاں پولیس آئی، نہ اتنا بڑا علاقہ ہے وہ، نہ کوئی پولیس آئی نہ فوج، ایسے ایک ڈرامہ بنایا ہے کہ جی ہم پاکستان کو ڈالیں گے، یہ اس کو اب ڈال تو دیا، چلو ڈالو آؤ۔ اب اگر آپ نے لڑنے کی کوشش کی
تو یاد رکھو خدا کی قسم ہے اس کی پاکستان ہماری فوج تو 6 لاکھ ہے، ہماری فوج تو 6 لاکھ ہے اور باقی فوجیں مجھے ڈال کے 10 لاکھ بن جاتی ہوئے گی، لیکن مجھے قسم ہے اس ذات کی کہ پاکستان کا 25 کروڑ کا 25 کروڑ آدمی فوجی ہے، یاد رکھنا۔ اگر لڑائی ہو جائے گی تو ہم فوجی ہیں۔ میں نے ایکسرسائز شروع کر دی ہے، میں نے اپنی ایکسرسائز شروع کر دی ہے سچی بات۔ میں آج کل صبح ڈنڈ لگا رہا ہوں بیٹھ کے، سارے ڈنڈ، کیونکہ لڑنا ہم لڑنے کے لیے ہیں، آؤ لڑیں گے۔ صبح میں فجر سے پہلے واک کرتا ہوں، تیز واک کرتا ہوں، صرف 40-45 منٹ تیز واک، اور پھر آ کے ڈپس، پھر پش اپس، پوری ایکسرسائز شروع کر دی۔ بھائی لڑائی ہے، آؤ لڑائیے، اگر لڑائی ہے تو پھر لڑائیے۔ لیکن میرے دوستو اگر دل میں جذبہ لڑنے کا نہیں ہے، اس وقت یہ بات تو ہے ہی نہیں کہ کون کس جماعت کا ہے، کون کس کا ہے، یہ تو ختم ہو گئی بات۔ ہم مسلمان ہیں پہلے، اور دوسرے پاکستانی بعد میں ہیں۔ پہلے مسلمان ہیں، بعد میں پاکستانی ہیں۔ ہم اللہ کے نام پہ لڑیں گے، اللہ کے نام پہ لڑیں گے، اور بتا دیں گے لڑتے کیسے ہیں۔ میں تو کل بڑا خوش ہوا، اس کا وہ پروگرام دیکھ رہا تھا میں، کیا نام ہے اس کا، شاہزم خانزادہ کا، جو وہ لگتا ہے رات کو، اس میں وہ نریش بتا رہا تھا کہ ان کے پاس کتنے طیارے ہیں، ہمارے پاس کتنے طیارے ہیں، ان کے پاس کتنے توپے ہیں، ہمارے پاس کتنے توپے ہیں، ان کے پاس کتنے گنے ہیں، کتنے، وہ سارا بتا رہا تھا۔ تو میں نے کہا یار ویری گڈ، پاک فوج زندہ باد، انہوں نے تو پورا سسٹم رکھا ہوا ہے۔ یعنی ہمارے پاس جو اسلحہ ہے وہ ان جتنا ہی ہے اللہ کے فضل سے، ان سے کم نہیں ہے ہمارے پاس، کیونکہ ان کا بڑا ملک ہے۔ تو اس حساب سے اگر ہمارے کل میں نے انالیسس دیکھا نا، تو میں نے کہا ویل ڈن، اسلحہ تو ہمارے پاس پورا ہے۔ کیونکہ یہ دیکھو، یہ کئی بیوقوف لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم تو بس اپنا نماز پڑھ کے اللہ سے دعا مانگ کے لڑائی کریں گے۔ نماز تو پڑھیں گے ہی، دعا بھی مانگیں گے ہی، لیکن ہتھیار بھی پورے رکھیں گے، اپنے آپ کو طاقتور بھی پوری قوت رکھیں گے۔ ایسے نہیں خالی کہ بس دعا ہی مانگیں گے کہ پڑھو نماز اور پڑھو دعا، جی ہم ان کا طیارہ آئے گا اوپر سے، ہم نیچے سے 2 رکعت نماز پڑھیں گے، نماز کی پڑھ کے طیارہ گرے گا۔ یہ احمقانہ بات ہے، یہ احمقانہ بات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو سکھایا ہے وہ کیا کہا ہے کہ اپنے گھوڑوں کو تیار رکھو، اپنے ہتھیاروں کو تیار رکھو، ان پہ بھروسہ نہ کرو۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہوگا وہ اللہ چاہیں گے، لیکن جو حکم ہے اس کو پورا کروں گا، حکم کو پورا کروں گا، باقی اللہ کے حوالے۔ یہ میرے دوستوں بڑی دھیان سے بات سننا۔ پہلے وہ کہتے تھے نا کہ لوگ، کسی نے کہا کہ جی جو 65 کی جنگ ہوئی تھی، وہ 65 کی جنگ ہوئی تھی، کئی بیوقوفوں سے میں نے یہ بات سنی تھی، کئیوں سے میں نے سنی کہ جی ان کے طیارے آتے تھے تو داتا صاحب نے آگے بم کیچ کر کے دریا میں پھینک دیے۔ میں کئی لوگوں سے بات سنی، بڑی مشہور بات کہ دادا صاحب نے اتھوں بم پھڑے، دادا صاحب نے ڈائی ماری تو بم پھڑ کے سوچے۔ یہ بیوقوفانہ باتیں، یہ احمقانہ باتیں نہیں۔ کسی دادا صاحب نے نہیں آنا بم پکڑنے، نہیں آنا۔ بم جو ہے یہ بم سے ہی لڑنا پڑے گا۔ جہازوں کی لڑائی جہاز سے ہی ہوگی، ہم ہتھی لڑیں گے ضرور، لیکن یہ کہ خوش ہو جاؤ بس، اللہ سے یہ دعا مانگو کہ یا اللہ ہم جنگ نہیں چاہتے، ہم جنگ لڑنا نہیں چاہتے، لیکن اگر لڑائی ہوگی تو پھر ہم لڑیں گے ہی بس۔ پھر ہم وہ کل اس نے ہمارے جو ISPR والے جو جنرل صاحب ہیں، بہت خوبصورت انہوں نے بات کی ہے ماشاءاللہ۔ انہوں نے کہا کہ بھئی ہمیں آزمانا نہیں، ہمیں آزمانا نہ، ہم تیار ہیں، یاد رکھنا۔ ہم یہ ان کی فوج تو ان کا تو کام ہی یہ ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ قوم جتنی مرضی نکھید صحیح، کہ جو مرضی صحیح، جیسے بھی ہیں ہم لوگ، لیکن ہیں ہم کلمے والے، یاد رکھنا۔ ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے ہیں، اور ہر آدمی کے دل میں موت کا شوق ہے، اللہ کے راستے میں مرنے کا شوق ہے۔ یہ فرض، اس کو شوق ہونا چاہیے ہر آدمی کو، میں نے مرنا ہے بھائی، میں تو اللہ کے راستے میں مر رہا ہوں، اس سے اچھی کیا موت ہے؟ اور کیا ہوگا؟ اس سے اچھی تو کوئی موت ہے ہی نہیں۔ یہ تو ہمارے سارے بڑے یہ بات خواہش کرتے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے یا اللہ، میں ایک ہی بڑی دعا مانگتے تھے اس بات پہ کہ یا اللہ مجھے مدینے کی موت نصیب فرما، لیکن شہادت نصیب فرما، مدینے کی موت دے اور شہادت دے۔ تو کسی نے کہا کہ عمر رضی اللہ کہ یہ آپ کیا دعا مانگتے ہو؟
مدینے میں اب تو مدینہ اپنا ہی ہے، اب شہادت کہاں سے آئے گی اس میں؟ اب کون ہے؟ لیکن اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا، مدینے میں ہی انتقال ہوا اور شہادت بھی ہوئی، اسی طرح مارا گیا، برچھا مارا اس نے، اس بد نصیب نے برچھا مارا تو اس نے، اس کی وجہ سے مدینے میں شہادت۔ اس لیے اپنے اندر اس جذبہ پیدا کرو میرے دوستو کہ میں نے تو بس، اگر لڑائی ہو گئی تو آپ مزے جائیں گے، پھر آ جائیں گے مزے انشاءاللہ تعالی، کہ ہم نے یہ نہیں کہ فوج لڑے گی، نہیں میں لڑوں گا اللہ کے نام پہ، یہ تو موقع آ گیا میرے لیے، موقع آ گیا۔ ہاں اس کے لیے اب اگلی بات کیا ہے؟ اگلی بات یہ ہے کہ صلاۃ الحاجت پڑھنی سیکھو، صلاۃ الحاجت پڑھنی سیکھو، اللہ سے دعا مانگو، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا؟ آپ کا معمول یہ تھا کہ صبح لڑائی ہونی ہے، جنگ بدر صبح ہونی ہے، تو ساری رات حضور نے کیا کیا تھا؟ ساری رات اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے دعا مانگ رہے ہیں، پورا تیار ہو کے آ کے لڑائی لڑنے آ گئے، گھر سے لڑنے آ گئے ہیں، اب کیا کرنے ہیں؟ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ یہ تھوڑے سے لوگ میں لے کے آیا ہوں، اگر ان کو آج شکست ہو گئی تو قیامت تک تیرا نام لینے والا پھر کوئی رہے گا نہیں، یا اللہ ان کو ہرائی نا، یا اللہ ان کو ہرائی۔ اللہ سے دعا مانگو، یا اللہ ہمیں کبھی غیر مسلموں سے ذلیل نہ کرے۔ یہ میرے دوستو اپنے اندر جذبہ پیدا کرو، اللہ سے مانگنا سیکھو، اللہ سے مانگنا سیکھو، اور جو کوئی کمی رہ گئی نا اعمال میں، جو کمی ہے، مثال کے طور پہ کوئی نماز میں کمی کر رہا ہے تو خدا کے لیے نماز میں کمی دور کر دے، کیونکہ نماز کی کمی جو ہے، نماز کی کمی ہے، یہ شہادت سے پوری نہیں ہوگی، یاد رکھنا، نماز کی کمی شہادت سے پوری نہیں ہوگی۔ اس لیے اگر آج تک نماز میں کوتاہی کرتے رہے ہیں تو اب اس کو چھوڑ دیں، اب کوتاہی چھوڑ کے نماز پڑھیں اللہ سے، اور یہ سمجھے کہ میری موت کا وقت آ گیا ہے، وہاں ہماری موت کا وقت آ گیا، تو اب نماز، اب جب مرنے لگا ہوں، کسی کو کہو جی تم نے مرنے لگے ہو تو پھر نماز چھوڑے گا؟ نہیں، میں نماز شروع ہو جاؤں، اور اگر کسی سے جھگڑا مگڑا لڑائی ہوئی ہے، ختم کر دو، اس کو ختم کر دو، لڑائیاں جھگڑے ختم کر دو، زبان سے سچ بولنا شروع کر دو، زبان سے سچ بولو، کیونکہ سچے جو لوگ ہیں نا، سچے لوگ، یاد رکھو میرے دوستوں، میں آج آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ آج آپ کو بات کہہ رہا ہوں، سچا آدمی نہ دنیا میں رسوا ہوگا، نہ قبر میں رسوا ہوگا، نہ آخرت میں رسوا ہوگا، سچا آدمی اتنا بڑا ہو۔ اب تو ہمارے میں اب تو یعنی اتنی افسوس کی بات ہے یار، افسوس کی بات ہے۔ کل میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا، کسی نے اس پہ کوئی مولوی صاحب، بڑے مشہور مولانا صاحب بیٹھے ہیں، اس کلپ پہ لکھا ہوا تھا کہ جناب وہ گناہ جو توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتا، اس گناہ سے بچیں، یہ گناہ ہے، وہ کون سا گناہ ہے سنیں۔ تو میں نے کہا یار یہ مجھے نہیں پتا کون سا ایسا گناہ ہے جو توبہ سے معاف نہیں ہوگا، توبہ سے سارے گناہ توبہ سے شرک معاف ہو جاتا ہے، یہ کون سا گناہ ہے؟ تو میں کہا پھر سنو، میں نے پورا کوئی 12-14 منٹ کا کلپ تھا، صرف اس امید پہ سنا کہ اس کے اندر وہ گناہ کہا جائے، باخدا اس کا کوئی تذکرہ ہی نہیں تھا گناہ، وہ صرف مارکیٹنگ کے لیے وہ کلپ، کہ لوگ اس کو سن لیں تاکہ ہمارے ویوز بن جائیں، ویوز بنیں گے تو پیسے آ جائیں گے۔ یہ مولوی صاحب کا کلپ تھا، ایک بہت بڑے مولوی صاحب ہیں، نام نہیں میں لیتا ان کا، بہت بڑے وہ علماء کرام بنے ہوئے ہیں۔ اب میرا دل کرے میں جا کے اس علماء کرام کو کہوں کہ علماء کرام تمہیں کوئی خدا کا خوف ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیا کر رہے ہو؟ اور تم یہ کر رہے ہو ظالم، تو تیرے لوگ، عام لوگ کیا کریں گے؟ تم نے یہ کیا کیا؟ اگر تم نے نہیں سنا تو تم نے کیوں نہیں سنا؟ جھوٹ بول کے لوگوں کو خیر کی بات بتا رہے ہو، جھوٹ بول کے لوگوں کو خیر کی بات بتا رہے ہو، تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ ایک آدمی نے مجھے کل کہا وہاں انگلینڈ سے، اس نے کہا یار وہ کسی کو ایک بندہ ہے میرا رشتہ دار، اس کو میں نے انگلینڈ بلانا ہے تو وہ آ نہیں سکتا کیونکہ بندہ پڑھا لکھا نہیں ہے۔ کوئی لڑکی ایسی ہے جو آنا چاہتی ہو، لیکن پڑھی لکھی ہو، تو وہ آئل کو امتحان ہوتا ہے، آئل کا، کہ وہ آئیڈز کیا اسپیلنگ ہے؟ آئیڈز لینگویج کا کورس ہے،
وہ لینگویج کا اس نے کہا کوئی لڑکی پڑھی لکھی ہو وہ لینگویج کا کورس کر لے، تو لینگویج کا کورس کر لے تو پھر اس کی ہم جھوٹی موٹی شادی کرا دیں گے، تم پیچھے اس کا ایک سرٹیفکیٹ بنا لینا، کسی کو کہنا تم تو مولوی آدمی ہو، تمہیں تمہارے کہنے میں مولوی سرٹیفکیٹ بنا دیں گے، سرٹیفکیٹ بنا لینا، سرٹیفکیٹ بنا کے اس کا تو پھر اپنے اس کو دونوں کو جھوٹ میں شادی کر کے بھیج دیں گے، اگر رہے تو دونوں کا بھلا ہو جائے گا، وہ غریب لڑکی کا بھلا ہو جائے گا، غریب لڑکے کا بھلا ہو جائے گا۔ کیا خیال میں جی بالکل بڑی بھلے کی بات ہے۔ تو میں نے کہا میں کہا جی میں آپ کو بتاؤں یہ آپ کہہ رہے ہیں نا 2-3-4 سال پہلے پرانا سرٹیفکیٹ، میں آپ کو 100 سال پرانا سرٹیفکیٹ بنا دوں گا، فکر نہ کریں، میری بڑی یہاں پہ گل بات ہے، میں کب سب کر لوں۔ یعنی جس کو جھوٹ بول کے جھوٹ کی بنیاد پہ اس کا بھلا کرنے کا کس نے کہا ہے آپ کو؟ یہ کون سا بھلا ہے جو جھوٹ کی بنیاد پہ کر رہے ہو؟ جھوٹ کی بنیاد پہ کیا ہوا بھلا اس میں سے خیر نہیں نکل سکتی میرے پیارو، کیونکہ روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے، پالنے والا اللہ ہے۔ وہ کہہ رہا جھوٹ ہلاکت ہے، تم کہہ رہا بھلا ہو جائے گا، خاک بھلا۔ ہم اپنی طرف سے بڑے خیر خواہ بنے ہوئے لوگوں کے کہ جی خیر خواہی کا کام کر رہے ہیں ہم جناب، بھلا کر دیں گے۔ بھلا کیسے کر دیں گے؟ نافرمانی کر کے بھلا کر دیں گے۔ اسی لیے کہا کہ جو سود کا پیسہ ہے، حرام سے کمایا ہوا پیسہ، یا کوئی سی بھی طرح حرام سے کمایا ہوا پیسہ، جو حرام سے کمائے ہوئے پیسے سے زکوٰۃ نہیں لگتی، صدقہ نہیں لگتا۔ حرام کے پیسے سے کیا ہوا صدقہ، اگر حرام کے پیسے سے صدقہ کرو گے تو اور گناہ ہوگا اس کا، صدقے کی نیت کی، ویسے صدقے کی نیت کے بغیر دے دو تو ٹھیک ہے۔ اور سمجھو تو صحیح میں نے کرنا کیا ہے، جھوٹ بول کے نماز نہ پڑھ کے کہ جی میں بس شہید ہو جاؤں گا، اس طرح نہیں ہونا۔ شہید ہونے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اپنے اعمال ٹھیک کرو، اور ابھی چونکہ موقع بنا ہوا ہے، ایک موسم ایسا بنا ہوا ہے، ہو سکتا ہے جنگ، اللہ نہ کرے جنگ ہو، لیکن اگر ہو جائے بسم اللہ۔ میں نہیں کہہ رہا کہ کالو کہ جی مولوی صاحب جنگ کرا رہے ہیں، میں نہیں بھائی، میں جنگ نہیں کرا رہا۔ اگر مودی بھائی جان کے دماغ پہ آئی ہوئی ہے جنگ، اگر ان کو رات کو جنگ آتی ہے، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ جنگ سے کچھ ہم کر لیں گے تو بسم اللہ آ جائیں۔ مودی سرکار اگر جنگ کرنا چاہتے ہیں مودی بھائی جان تو آ جائیں سر، تیار ریڈی ہیں بالکل۔ تو جنگ، لیکن لڑائی یہ موقع ہی ہے، اس پہ توبہ کرو، ساری قوم توبہ کرے اللہ سے، یا اللہ نے معاف کر۔ توبہ ایسا عمل ہے جو پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یا اللہ آج تک یا اللہ نہیں سمجھے تھے، اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے، اور جس کے دل میں جو نفرتیں بھری ہیں خدا کے لیے نکال دو اس کو، خدا کے لیے ہٹ جو اس بات سے۔ یہ جو ایک دوسرے کے خلاف، یہ پیپلز پارٹی، یہ نون لیگ، یہ پی ٹی آئی، یہ ایسا نہ کرو یار، خدا کے لیے نہ کرو۔ اے ساری فوج بھی اپنی ہے، پی ٹی آئی بھی اپنی ہے، نون لیگ بھی اپنی ہے، سب اپنے ہی ہیں۔ آج اس کی حکومت ہے، کل ان کی آ جائے گی، کیا ہو گیا یار؟ پہلے پی ٹی آئی کی حکومت نہیں تھی، اور پھر اللہ دے دے گا، کچھ نہیں ہوتا۔ لڑائی کس بات کی کر رہے ہو؟ چھوڑو اس وقت اس بات کو، اور خدا کا واسطہ میں دے کے کہتا ہوں فوج کے خلاف بات نہ کرو، فوج کے خلاف باتیں نہ کرو یار، یہ نفرتیں نہ کرو خدا کے واسطے، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، سب اپنے ہیں سارے یار، سارے ہی اپنے ہیں۔ تو خدا کا واسطہ ایک دوسرے سے محبت کی بات کرو۔ نون لیگ والوں سے بھی گزارش ہے، پی ٹی آئی والوں سے بھی گزارش ہے، فوجیوں سے بھی گزارش ہے، سب سے ایک ہو جاؤ سب، اس وقت بھول جاؤ سب بات کہ تم پی ٹی آئی کے ہو، نون لیگ کے ہو، نہیں، ہم سب، فوج بھی ایک ہے، پی ٹی آئی بھی ایک ہے، نون لیگ بھی ایک ہے، پیپلز پارٹی، ہم سب ایک ہیں، ہم مسلمان ہیں، پاکستانی ہیں۔ اس وقت خدا کے لیے، اب اس وقت دل سے اگر نفرتیں نکال دو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب متحد ہو جائیں گے نا، تو خدائے پاک کی قسم کھا کے کہتا ہوں ساری دنیا اگر آ جائے نا لڑنے کے لیے، ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی، صرف ہم ایک ہو جائیں۔ اللہ کی مدد ایک دلوں کے ساتھ ہے، یاد رکھنا، ٹوٹے ہوئے دلوں کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہے، چاہے نبی بیچ میں ہو۔ ٹوٹے ہوئے دل والوں میں ایک دوسرے کے ساتھ نفرتیں ہوں، نبی بیچ میں ہوگا، اللہ کی مدد نہیں آئے گی، یاد رکھنا۔ اس بات کو سمجھو خدا کے لیے۔ اس وقت اپنے دلوں کے اندر سے نفرتیں نکال کے یہ کرو کہ ہم ایک ہیں، ہم مسلمان ہیں، پاکستانی ہے۔ اگر کوئی وقت ایسا آیا تو سب ایک ہو کے انشاءاللہ جان دے دیں گے، انشاءاللہ دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہماری جان کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا